سے زیادہ نشانہ دینی مدارس کو بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ بات کرتے ہیں قومی وحدت کی. قومی وحدت کی کیا معنی؟ اگر جنرل ایک فیصلہ کر لیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑے ہو، بس اسی کا نام وحدت ہے. اس کے علاوہ آپ قوم کو تتر بتر کر دیں، لڑاؤ آپس میں، انگریز کی پالیسی کو تسلسل دو، لوگوں کو لڑاؤ گے تو ان پر حکومت کرنی آسان ہوگی. تم نے جمعیت کو بھی توڑا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تم نے توڑا ہے، لیکن ٹھس ہو گیا ہے. تم نے وفاق المدارس کو بھی توڑا ہے، لیکن ٹھس ہو گیا ہے. تمہیں کچھ فائدہ نہیں کرا. نئے نئے وفاق بنائے گئے اور توقع کی گئی کہ اب بڑے بڑے سندات دیے جائیں گے، ڈگریاں دی جائیں گی، بڑے بڑے نوکریاں دی جائیں گی، معاش دیا جائے گا، مراعات دی جائیں گی. اور اس لالچ میں تم سوچتے ہو کہ ہمارا کوئی اور مدرسہ اس لالچ میں وہاں چلا جائے گا، ان بورڈوں میں شامل ہو جائے گا اور وفاق کو چھوڑ جائے گا. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلی حکومت جو تھی یہاں صوبے میں پی ٹی آئی کی، اس نے مجھے، ان کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں اب یہودیوں کو پیسہ آئے گا اور بہت بڑا پیسہ آئے گا اور گلی گلی کوچے کوچے میں جائے گا اور مسجد مسجد میں جائے گا اور تمہارے مولوی تک پہنچے گا. اور مجھے کہا مولانا صاحب آپ پھر تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی میرے پاس نہیں ہوگا. اور آخر میں جا کر انہوں نے 10,000 ماہانہ اعزازیہ مقرر کیا مولوی صاحبان کے لیے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان علماء کرام کو، ان ائمہ مساجد کو، ان غریب مولویوں کو کہ جنہوں نے پورے صوبے میں اتفاق رائے کے ساتھ منہ پہ مار دیا ان کے اور کہا کہ ہم تمہارے پیسے قبول کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت مولانا فضل الرحمان! اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں، جتنے نئے وفاق بنے ہیں سن لیں، وفاق المدارس کا ایک مدرسہ بھی آپ کے بورڈ میں شامل نہیں ہوگا. بیٹھ جاؤ انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ ہے. مقابلہ غیرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ غیرتی کے ساتھ کبھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے اکابر و اسلاف کی سیاست اور ان کی تاریخ غیرت کی تاریخ ہے. خدا کے لیے اگر کوئی مولوی اور کوئی مدرسہ وہ بے غیرت ہے تو کم از کم میرے اکابر دیوبند کا نام نہ لیا.